جزاک اللہ برادر الیاس. آپ کے اس پرمغز خطاب کے بعد میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اب ایک کوسچن آنسر سیشن کا سلسلہ ہوگا. پھر صدارتی خطبہ پر ہمارا پروگرام ختم ہوگا انشاءاللہ العزیز. ایک مائک بہنوں کے لیے ہوگا اور ایک مائک بھائیوں کے لیے ہوگا. ایک وقت میں ایک سوال پوچھیں, سوال ٹو دا پوائنٹ پوچھیں اور مختصر سوال پوچھیں, شارٹ میں پوچھیں. سوال مائک پر ہی پوچھیں تاکہ ہمیں بھی آسانی ہو, اور ایک ایک کر کے سوال پوچھیں انشاءاللہ. یہ سب سے مزیدار پورشن ہوتا ہے کسی بھی تقریر کا, کسی بھی سیمینار کا, کہ جس میں سوال جواب جب پوچھا جاتا ہے تو آپ کے دلوں میں جو باتیں ہیں وہ بھی نکل کر آتی ہیں اور اس موضوع کے ساتھ پوری طرح انصاف ہو پاتا ہے. تو اب جگہ تھام کے بیٹھو, میری باری آئی, اب آپ لوگوں کی باری ہے. تو مائک تو ہماری بہنوں کی جانب سے ایک مائک بہنوں کی طرف ہوگا, ایک مائک بھائیوں کی طرف ہوگا. تو آپ لوگ کوئی بھی سوال ہو تو آپ سوال پوچھیں. السلام علیکم برادر الیاس, جزاک اللہ فار دا ویلیبل اسپیچ. آپ نے کہا کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں اور جو رائٹس اینڈ ریسپانسبلٹیز ہیں فریڈم آف ایکسپریشن کی, وہ باہر بھی آپ پر رہتی ہیں, آپ جاتے ہیں. تو جیسے جو سعودیہ ملک ہے, سعودی عرب, وہاں پر دوسرے دھرموں کے پرچار کی جو آزادی کیوں نہیں؟ بھائی نے سوال کیا اور ایک ریلیونٹ بالکل صحیح سوال ہے عنوان کے تحت کہ جب ہمیں آزادی ہے سچ بات کہنے کی, اپنی رائے رکھنے کی, فریڈم آف ایکسپریشن کے تحت, تو سعودی عرب جو ایک اسلامی ملک ہے وہاں پر اس رائے کا استعمال کیوں نہیں کر سکتے, اس حق کا استعمال کیوں نہیں کر سکتے دوسرے دھرموں کا پرچار کرنے کے لیے؟ یہ دیکھیے, میں اس کے لیے ذمہ دار قرار دیتا ہوں تمام دھرموں کے ماننے والوں کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر کوئی بھی دھرم کے ماننے والے سے پوچھے, اور میں اکثر پوچھتا رہتا ہوں کیونکہ میرے لیکچرز مسلمز اور نان مسلمز اور زیادہ تر نان مسلمز میں چلتے ہیں, میں برابر پوچھتا رہتا ہوں کسی بھی دھرم کے ماننے والے, مثال کے طور پہ ہندوازم کے ماننے والے, کہ بھئی کیا کبھی آپ نے اپنی دھارمک کتاب وید, رگ وید, یجور وید, اتھروا وید, سام وید پڑھی ہے ٹرانسلیشن سے, جو زبان آپ سمجھتے ہیں, انگلش, ہندی, اردو, تمل, کنڑ, مراٹھی, اس میں کیا آپ نے پڑھی ہے کبھی؟ میرا سوال ہوتا ہے ان سے, کبھی آپ نے پرانا پڑھی ہے, بھوشیہ پران وغیرہ, یا اپنشد پڑھی ہے, چندوکیا اپنشد, تیتریہ اپنشد, سویتر اپنشد, یا کبھی برہمناس پڑھی ہے؟ 99.99 کیسز میں یوں ہوتا ہے, پڑھنا تو دور کی بات, زندگی میں کبھی دیکھے بھی نہیں. میرا سملر سوال, ملتا جلتا سوال ہوتا ہے عیسائیوں اور یہودیوں سے. میرا سملر سوال ہوتا ہے مسلمانوں سے بھی کئی بہت. بھائی آپ قرآن اور حدیث ترجمے سے پڑھتے ہیں, حدیث کی کتابیں کتنی ہے, اس کے نام کیا ہے, صحیح اور ضعیف حدیث میں فرق کیا ہے, قرآن کی پہلی اور آخری آیت کوسی اتری, یہ کنڈر گارڈن, KG کے کوسچنز ہیں مسلمانوں کے لیے. لیکن میجورٹی آف دا ٹائمز مسلمز اس کا جواب نہیں دے پاتے. کرسچنز کو یہ نہیں معلوم بائبل کتنے ٹائپ کی ہے, کنگ جیمز ورژن اور رومن کیتھولک ورژن میں فرق کیا ہے, میجورٹی آف دا کرسچنز کو نہیں معلوم. تو ہمارے دھارمک کتابوں کے بارے میں ہم کو اطلاع نہیں ہے. سلمان خان, رتک روشن کے بارے میں پوری تفصیل معلوم, ہائٹ, ویٹ, پہلی پکچر, لیٹسٹ پکچر, سکسیس, فلاپ, کس کی کس سے کیا سیٹنگ, پورے ڈیٹیلز. جو معلوم رہنا ہے نہیں معلوم, جو نہیں معلوم رہنا ہے وہ معلوم. یعنی ریلیجیس اسکرپچرز کے بارے میں ہم عام لوگ, کامن پیپل, اپنے اپنے دھرم کے جانتے نہیں. اور حیدرآباد میں کہاوت کہی جاتی ہے, جب تک بے وقوف زندہ ہے عقل مند آدمی بھوکا نہیں مرتا. عام عوام دھرم کو دھارمک کتاب کے ذریعے جانتی نہیں. بہت سے دھرم گرو دھرم کے نام پر
کیا کیا کی سمجھا دے رہے ہیں اور عوام کرتے جائے. سمجھ رہے؟ یعنی کہ اصل جو تعلیمات ہیں ہمارے دھرم کی وہ کہیں پر رہ گئی، اور ہماری زندگیوں میں دھرم کے نام پہ جو چل رہا وہ دھارمک کتابوں کی تعلیمات سے اس کا کوئی لینا دینا. سعودی عرب کے اندر اصول یہ ہے کہ آپ بات اگر پرچار کرنا چاہتے ہیں دھرم کا، تو آپ کے دھرم کے تحت جو سچی بات ہے اس کا پرچار کیجیے. موسیس، جیزس، پیس بی اپون دیم، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہی کلمات ہیں کہ میرا اور تمہارا خدا ایک خدا ہے. بک آف جان چیپٹر 5 ورس 30 میں جیزس عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں میری مرضی نہیں چاہتا، خدا کی مرضی چاہتا ہوں، اس کے حساب سے زندگی گزارنا چاہتا ہوں. بک آف جان چیپٹر 10 ورس 29 میں کہتے ہیں میرے خدا مجھ سے بڑے. بک آف جان چیپٹر 10 ورس 30 میں کہتے ہیں میرے خدا سب سے بڑے. 240 ٹائپس کے بائبلز ہیں، 240 ٹائپ کے بائبل. کنگ جیمس ورژن، رومن کیتھولک ورژن، ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن، نیو ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن، امریکن ورژن، برٹش ورژن، 50 ورژنز ہیں. ایک بائبل میں بھی جیزس نے کبھی یہ نہیں کہا آئی ایم گاڈ ورشپ می، میں خدا ہوں میری عبادت کیجیے. ایک بائبل میں بھی کبھی نہیں کہا. تو عیسائی جو بھائی ہیں ہمارے، اگر وہ بائبل کی تعلیمات کو ایک خدا کے بارے میں اور جیزس پیس بی اپون ہم کے میسنجر ہونے کے بارے میں، پیغمبر ہونے کے بارے میں پھیلانا چاہتے ہیں، تو سعودی عرب میں اس بات کو ہرگز نہیں روکا جا سکتا، کیونکہ سچی بات ہے بائبل سے. لیکن اگر وہ لوگ یہ پھیلانا چاہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے اور خدا ہے، جو اس کا خود عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بائبل میں تذکرہ نہیں کیا، تو یہاں پر یہ سٹوری پھیلانے کی سعودی عرب کے باؤنڈریز میں اجازت ہے. یعنی اظہار رائے کی آزادی کے لیے اصول یہ ہے کہ آپ سچی بات کو پروموٹ کریں گے اور جو بات سچی نہیں ہے اس کو پروموٹ نہیں کریں گے. مثال کے طور پر میں ایسا نہیں کہہ سکتا کہ میری مرضی، میں 2 اور 2 4 بھی بولوں گا، 2 اور 2 5 بھی بولوں گا، میری مرضی، میری رائے. میں جس دن 2 اور 2 5 بولا، یہاں پر ماشاءاللہ ہوشیار لوگ موجود ہیں جو مجھے پہلے دن 2 لاکھ دیں گے، دوسرے دن 2 لاکھ دیں گے اور تیسرے دن 5 لاکھ فوری واپس مانگیں گے، اور 3 دن میں 72 گھنٹے کے اندر 1 لاکھ روپے سلیقے سے میرے ہاتھ سے نکلے. وجہ میری مرضی، میری رائے. There is nothing like میری مرضی. There is nothing like میری رائے. آپ کو چلنا پڑتا ہے اصولوں کی بنیاد پر. میری مرضی بول کر میں ریڈ لائٹ سے اگر گاڑی نکالا اپنی، تو پھر میری مرضی چلانے کے لیے میں زیادہ دن نہیں رہتا. سمجھ رہے آپ؟ تو میری مرضی میری رائے نہیں، جو سچی بات ہے وہ میری مرضی، جو صحیح رائے ہے وہ میری مرضی. ان اصولوں کے تحت اگر ہم چلیں گے تو سعودی عرب میں دھارمک پرچار کرنے کی مکمل آزادی دی جاتی ہے. امید ہے میں سوال کا جواب دے دوں. جہاں تک سمجھا، دیکھیے ایک بات بڑی ضروری ہے اور اس میں سلسلے میں جو کہنا چاہتا ہوں یہاں موجود ہونے کے ناطے، آرٹیکل 19 میں جو حق دیا ہے ہمارے ہندوستان کے آئین میں اور دستور میں، یہ شہری جو ہمارے شہری ہیں، جو ہمارے سٹیزن ہیں، ان کو اختیار ہے. آپ کا سوال حکومت کسی بھی ہندوستان کے علاوہ کسی دوسری حکومت میں ان کے دستور کی روشنی میں وہاں کے حکام، وہاں کے سفیر بہتر انداز میں دے سکتے ہیں. ہم آپ کا سوال ماشاءاللہ بہت عمدہ ہے، لیکن ہم آتھینٹک اس بات کا جواب دینے کے لیے، کیونکہ ہمارے پاس، میں دیکھ رہا تھا، میں کانسٹیٹیوشن کی کتاب لے کے آیا ہوں، دنیا کے آرٹیکل 19(1)(a) فریڈم آف اسپیچ اور ایکسپریشن میں تمام ملکوں کا دیا ہے، تمام ملکوں کا دیا ہوا ہے، لیکن سعودی عرب کا نہیں مل پایا، سعودی عرب کا نہیں مل پایا. ورنہ میں آپ کو دیتا. تو سعودی، یہ جو مہنگا گاڑی کا کیس تھا، ان کا پاسپورٹ اس لیے روکا گیا تھا کہ وہ ہندوستان سے باہر جانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے ریٹ پٹیشن لگائی کہ بھئی آپ نے ہمارا پاسپورٹ، ہمارا جو یہ آپ نے منسوخ کر دیا، اس کو رینیو نہیں کیا.
تو سوال پیدا ہوا کیا آپ کا یہی بنیادی حق ہے ہندوستانی شہری کے ناطے کہ اپنی بات آپ ہندوستان کے باہر کر سکیں؟ تو میں نے کہا مان لیے گا کیس ہندوستانی شہری کو جو انڈین سٹیزن ہے اس کو اس بات کی اجازت دیتا ہے. 1978 سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے اور یہ کانسٹیٹیوشن بینچ کا فیصلہ ہے. تو ہم یہاں پر آتھینٹک بات جو کر سکتے ہیں ہندوستان کا جو آئین ہے 26 جنوری 1950 کو جو نافذ ہوا ہم اس کے بارے میں کر سکتے ہیں. سعودی عرب یا دنیا کے دوسرے ممالک میں کیا ہے کیا ہونا چاہیے یہ اقوام متحدہ کا کہ اس میں آئے گا تمام ملک اس پر غور کریں تب وہ بات کچھ واضح ہوگی. آپ کے سوال کا مکمل اور ایک جو مثبت اور جامع جواب ہے وہ سعودی عرب کا کوئی حکمراں یا ان کا کوئی جو ہے نہ میں نہ ڈاکٹر برادر الیاس صاحب یا کوئی بھی شخص وہ اس بات کا جواب نہیں دے سکتا. ہم دینے کے اس میں نہیں ہیں. ہم صرف آپ کو کیا ہو سکتا ہے کیا ہونا چاہیے وہ کہہ سکتے ہیں. تو اسلام کی بات ہم کر سکتے ہیں قرآن شریف کی بات کر سکتے ہیں. حکومت کا کیا دائرہ ہے ہر حکومت نے کس طرح سے اپنا نظام رکھا ہے کس طرح سے نظام چلاتے ہیں سلطنت ہے ان کے کیا اصول ہیں اس کا مکمل اسٹڈی کر کے ہم آپ نے بڑا اچھا سوال اٹھایا ہے قابل مبارکباد ہے. میں نے ریلیجیس پرسپیکٹو میں پوچھا تھا کیونکہ اسلام ہم پھر کسی ملک سے بات نہیں کر سکتے. جناب برادر الیاس نے اپنی بات کسی ایک ملک کے لیے نہیں رکھی کسی ایک ملک کے لیے نہیں ہے. کسی یہ جو آج کا ہمارا آپ کا جو پروگرام ہے یہ کسی ایک ملک ایک شہر ایک زبان کے لیے نہیں ہے. تقریباً ہر مذہب کا جس بہترین ترجمانی کی جا سکتی ہے وہ پیش کی گئی ہے. لیکن ہم بھی انسان ہیں اپنے اس کے جانب سے. میں ہوں آپ کے اور باقی سوالات کا جواب ہم بھائی دیں گے لیکن ساتھ ساتھ اگر ضرورت محسوس ہوتی ہے تو میں آپ کے سوال کے جواب میں 2-3 باتیں رکھنا چاہوں گا. یہ اللہ نہ خواستہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے کہ سر نے ایک آرگیومنٹ دیا میں ایک آرگیومنٹ دے رہا ہوں. جی نہیں, میں صرف وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میرا سبجیکٹ تحابلی نظام حکومت ہے اور اس کے لیے میں ٹورز کرتا رہتا ہوں اور زیادہ ٹورز میرے سعودی عرب کے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. اور تقریباً وقت جو ویسٹرنرز مجھ سے بات کرتے ہیں ریاض کے لیکچرز میں جدہ کے لیکچرز میں تقریباً ویسٹرنرز کی شکایت رہتی سعودی میں رولز اتنے سخت کیوں. ایک کہتا ہے مجھ سے ویسٹرنر لائف ان سعودی عربیہ از ڈرائی لائف دیر از نتھنگ ان ہو ہیئر. شراب نہیں ڈسکو کلبس نہیں بولتے بولتے رک گیا وہ کوکین اور ڈرگز بھی نہیں بولنا چاہ رہا تھا لیکن سڈن بیچارے پہ ایک دم زبان سے نکلتے نکلتے رک گئے. ویسے دوسرے جو یوروپ اور امریکہ کے کامن انجوائمنٹ کے پلیسز ہے انٹرٹینمنٹ کے پلیسز ہے جائز اور ناجائز جو انفارچونیٹلی اب ہمارے پاس ویسٹرن کلچر کی وجہ سے آ رہے ہیں آہستہ آہستہ وہ چیزیں نہیں ہیں سعودی عرب میں. کیوں ایسا؟ تو میں نے وہاں پر ہر گلی میں آپ کو ایک دعوت اور ارشاد کا سینٹر ملے گا سینٹر آف پیس اینڈ گائیڈنس. میں وہ سینٹرز میں جا کر سعودی گورنمنٹ کے یہ جو اصول ہے حکومت کرنے کی اس کی وجہ کیا ہے ریگولر انٹریکشن کرتا رہتا. ایک سوال کرسچن مشنریز مجھ سے اکثر کرتے ہیں کہ ہمیں سعودی عربیہ میں کرسچینٹی پھیلانے کی اجازت کیوں نہیں. تو اس کا جواب میں اپنے بہاف پہ بھی دے سکتا تھا لیکن میں نے دعوت ارشاد کے سینٹر میں کنسلٹ کرنے کے بعد ان کا جو جواب ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا آج. تو میں سعودی گورنمنٹ کے رولز اور ریگولیشنز جو گورننگ سسٹم کے ہیں اس کے بارے میں وہاں کے کنسرن لوگوں سے بات کرنے کے بعد چند چیزیں نالج کے اعتبار سے آپ کے سامنے شیئر کرتا رہتا ہوں لیکچر میں سوال جواب. میری اپنی رائے کبھی بھی ڈسکارڈ کر دی جا سکتی لیکن جو رائے آتھینٹک گراؤنڈز پر اسٹیبلشڈ ہے اس کو مان لینا یا اس پر سوچنا ایٹ لیسٹ ایک ایجوکیٹڈ
اور सिविलाइज कौम की निशानी। उम्मीद है मैंने अपनी बात रख दी।